بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میرے بابا نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ میری ماں خون کے آنسو رو رہی تھی، سرداروں کو بددعائیں دیتی جا رہی تھی، لیکن 12 سال کی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میرے بابا نے خودکشی کی تو میری ماں کی دعاؤں کے سرداروں کو کیوں بددعائیں دے رہی ہے۔ مجھے میرے بابا سے بے حد محبت تھی، لیکن میں چھوٹی تھی اور پھر بڑی ہوتی گئی اور سب بھول گئی۔ جب اس واقعے کو 10 سال گزر چکے تھے اور میں نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا خیال تو مجھے اس الماری کا آیا جو عجیب و غریب قسم کی تھی۔ یہ کیسی الماری تھی جس میں میری ماں کپڑے رکھتی تھی تو دھلے ہوئے اور استری شدہ ہو کر نکلتے، کچا کھانا رکھتی تو پکا ہوا ملتا، اور اس طرح بہت سارے ادھورے کام پورے ہو جاتے۔ اس الماری سے جس کمرے میں وہ الماری تھی وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر میں صرف میں اور صرف میری ماں رہتی تھی۔ میری اماں مغرب کے بعد تسبیح کرتی اور نماز میں بیٹھ جاتی اور خود کو کمرے میں بند کر دی اور تمام رات عبادت کرتی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ عبادت کر رہی ہیں، لیکن جب اس کمرے کا راز مجھ پر آشکار ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بچپن میں مجھے یہ سب ایک خوبصورت سا احساس لگتا تھا کہ الماری میں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں تمام رات عبادت کرتی ہے اور عبادت کی برکت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب میں بڑی ہوئی تو سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن اب وہ چھوٹا سا ذہن نہیں رہا تھا جو آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی اور بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن جو کہ الماری میں ہر وقت تالا لگا ہوا تھا اور کمرے میں بھی بند رہتا تھا ہر وقت، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا۔ ایک رات جب اماں عبادت کرنے کے لیے کمرے میں گئی تو شاید غلطی سے انہوں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میں نے چپکے سے جھانکا، دروازے سے دیکھا، اماں نے الماری کھولی اور اس کے اندر گھس گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ اماں الماری کے اندر کیوں چلی گئی ہے اور دروازہ بند کر دیا ہے۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی کہ اماں الماری سے باہر نکلے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اماں الماری سے واپس نہیں آئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میری اماں کا الماری کے اندر کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں وہ مر تو نہیں گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو وہاں میری ماں تھی ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا سر ہی چکرا گیا، کیونکہ میں نے خود اپنی ماں کو الماری کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عجیب بات تھی کہ اماں الماری کے اندر گئی اور روپوش ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر میں پاگلوں کی طرح کھڑی ہوئی تھی الماری کے سامنے اور سوچ رہی تھی کہ اماں کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ مجھے بے حد خوف آنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ کہیں بھی اپنی ماں کی طرح میں بھی غائب نہ ہو جاؤں۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی، تقریباً 3 گھنٹے میں وہاں بیٹھی رہی اور خوف نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا تھا۔ وہاں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میں اتنی چھوٹی نہیں تھی، 22 سال کی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی میں انسان تھی اور بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آواز آئی تو میں کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو اماں الماری سے نکل رہی تھی، ساتھ ہی فجر کی اذان بلند ہونے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ہم ماں بیٹی کے مابین اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے کوئی بات نہ کرتی تھی۔ ضرورت کی بات کے علاوہ وہ ہمارے بیچ کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ اماں ابا کی موت کا صدمہ لے رہی ہے جو اماں کو لگا ہے، اور وہ چپ ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الماری کا راز جان کر رہوں گی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ ہمیں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یا تو وہ مکر جاتی۔ اماں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یا تو وہ مکر جاتی یا پھر چپ رہتی۔
ایک رات اماں کے خالہ زاد کی فوتگی کی خبر آئی تو اماں وہاں چلی گئی۔ میرے پاس یہی ایک موقع تھا الماری کا راز جاننے کا۔ ماں کے جاننے کے بعد میں اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ کمرہ تو کھلا ہوا تھا لیکن الماری میں تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابی ضرور اماں کے کمرے میں ہی ہوگی۔ میں ماں کے کمرے میں گئی اور تمام کمرہ کنگال کر ڈالا۔ بالآخر صندوق کے اندر سے مجھے چابی مل گئی۔ میں کمرے میں گئی اور دروازہ بند کیا، پھر الماری کے پاس آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن میں نے ہمت کی اور الماری کا تالا کھول دیا۔ میں نے دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، الماری بالکل خالی، اور میں یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں دروازے بند کرنے ہی لگی تھی کہ مجھے نیچے سے کوئی آواز آئی، زرینہ آ جاؤ نیچے۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی جو مجھے الماری کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور سر پر آسمان ٹوٹ گیا تھا۔ آخر یہ کون تھا جو میری ماں کا نام پکار رہا تھا، اسے بلا رہا تھا، اور کہاں سے؟ میں حیران وہ شخص وہاں پر کھڑی رہی۔ پھر مجھے غور کرنے پر محسوس ہوا کہ الماری کے نیچے پر کچھ تختہ سا رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ تختہ الٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر نیچے کھلی جگہ تھی جہاں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی، یعنی کہ الماری کے اندر ایک تہہ خانہ تھا۔ وہ شخص جو میری ماں کا نام پکار کر بلا رہا تھا وہ شاید جواب نہ ملنے پر چلا گیا تھا۔ میں نے سیڑھیوں سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی وہاں پر چارپائی ڈال کر سو رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور اسے الماری بند کر دی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں سوچ کر پریشان تھی کہ آخر یہ شخص کون ہے اور میری ماں روزانہ عبادت کے بہانے کمرے میں جا کر کیا کرتی ہے۔ میرے ذہن میں غلط قسم کے خیالات آنے لگے تھے اپنی ماں کے متعلق۔ میرے والدین میں بے تحاشا محبت کی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، اور میں حیران تھی کہ بابا کے جانے کے بعد میری ماں زندہ تھی اور وہ بیمار ہو گئی تھی، تو مجھے لگا کہ وہ بابا کی جدائی میں بیمار ہو گئی ہے۔ لیکن آج الماری کے نیچے تہہ خانے میں ایک شخص کو دیکھ کر میرا بھرم ٹوٹ گیا تھا جو مجھے میری ماں پر تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری ماں نے جوان اور خوبصورت ہونے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب انہوں نے بابا کی وجہ سے کیا ہے، یعنی ان کی محبت میں بے وفا ہو کر بیٹھ گئی اور دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھ کر اس کے بعد میری ماں جیسے ایک ہی لمحے میں میری نظروں سے گر گئی۔ یہ شخص کون تھا جسے میری ماں نے تہہ خانے میں چھپا رکھا تھا، اور نہ جانے کتنے سالوں سے میں اس آدمی سے خوفزدہ تھی، اس لیے تہہ خانے میں نہیں گئی تھی۔ لیکن میں اپنی ماں کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے تو مجھے اس سوال کا جواب دے۔ میں اس سے سوال کروں، اس نے میرے باپ کو دھوکہ کیوں دیا؟ اتنے سال مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ میری ماں سارا دن فوتگی والے گھر میں رہیں اور رات کو واپس آئی۔ انہوں نے آتے ہی کھانے کا پوچھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے نفیسہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ اماں نے میرا جی بس انداز محسوس کر لیا تھا۔ میرے اندر غصہ بھی بھرا ہوا تھا اور دکھ بھی۔ میں آج تک آپ کو پارسا سمجھتی تھی، لیکن آج میرا سب بھرم ٹوٹ گیا۔ میں جیسے پھٹ پڑی تھی اپنی ماں کے سامنے۔ کیا ہو گیا ہے نفیسہ، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اتنے سالوں سے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں آج تک سمجھتی تھی کہ آپ کو میرے باپ سے بے حد محبت تھی، اس لیے آپ نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن آج آپ میری نظروں میں گر گئی ہیں۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، مجھے آج بھی تمہارے باپ سے بے حد محبت ہے، میں اس کے نام پر زندہ ہوں، کیا تم نظر نہیں آ رہا؟ میری ماں نے جواب دیا، نظر آ گیا ہے مجھے، اب سب کچھ واضح۔ میں نے غصے سے کہا، کیا نظر آ گیا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ۔ اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ کافی حد تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ گئی ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ مجھے وہ شخص نظر آ گیا ہے جس کو آپ نے الماری کے نیچے تہہ خانے میں انسانوں سے چھپا رکھا ہے اور مجھے بے وقوف بنا دیا ہے۔
کہ آپ کمرے میں روزانہ رات کو تسبیح لے کر عبادت کرنے کے لیے جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ اس شخص کے پاس جاتی ہیں۔ اب مجھے بتا دیں کہ وہ کون ہے اور کون شخص ہے۔ میں نے کہا تو میری ماں پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ الماری کے نیچے والے تہخانے کا؟ اور تم نے کہاں سے دیکھ لیا اس شخص کو؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ میں پہلے بچی تھی اماں، اب بچی نہیں رہی کہ آپ مجھے کوئی بھی کہانی گڑھ سنا دیں گی اور میں یقین کر لوں گی۔ بچپن میں تو الماری کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی کہ شاید ایک جادوئی الماری ہے، پھر اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی عبادتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کپڑے ڈالو تو دھو کر استری ہو کر نکل آتے ہیں، سبزیاں رکھو تو پکی پکائی نکل آتی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فرشتہ یہ سب کر رہا ہے آپ کی عبادتوں کی وجہ سے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں نے وہاں پر کسی اجنبی کو رکھا ہوا ہے۔ مجھے بتا دیں کہ وہ کون شخص ہے۔ میں نے غصے سے کہا تو میری ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم نے الماری کیوں کھولی اور تمہیں چابیاں کہاں سے ملی؟ اماں نے سوال کیا۔ میں نے کہا نہ میں بچی نہیں ہوں کہ ان کہانیوں پر یقین کر لوں جو آپ مجھے بچپن سے سنتی آ رہی ہیں۔ الماری کے متعلق یہ ایک جادوئی الماری ہے۔ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں اس کی کھوج میں لگ گئی، لیکن جو راز مجھ پر آشکار ہوا ہے اس کے بعد تو میں خود سے ہی نظر نہیں ملا پا رہی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تم غصہ مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ امی نے مجھے چرپائی پہ بٹھا دیا۔ میں ہمتاً کوشش کرنے لگی۔ تہخانے میں موجود جو شخص ہے وہ تمہارا باپ ہے، کوئی اور نہیں ہے، میری ماں نے کہا۔ تو میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میرے باپ نے آج سے 10 سال پہلے خود کو آگ لگا دی تھی، اپنی جان لے لی تھی، اب آپ اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں؟ میں نے خود اپنے باپ کی لاش دیکھی تھی جس کا جنازہ پڑھا گیا تھا اور جس کا دفن بھی ہوا تھا۔ آج میرے باپ کی قبر آبائی قبرستان میں موجود ہے۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کہ وہ شخص میرا باپ ہے؟ مجھے نہ آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، اس لیے میں نے ایسا بولا۔ تمہارے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ سب ایک ڈرامہ تھا جو میں نے تمہارے باپ کی جان بچانے کے لیے رچا تھا۔ اماں کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی۔ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا۔ میں نے خود دیکھا تھا اپنے باپ کو مرتے ہوئے۔ تم نے جلی ہوئی لاش دیکھی تھی جو اصل میں لاش نہیں ایک پتلا تھا جسے ہم نے جلایا تھا۔ اب دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے تاکہ کوئی ہمیں پریشان نہ کرے۔ میں نے کہا تو میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کیسا انکشاف تھا، کیسے یقین کر لوں میں آپ کی اس من گڑھت کہانی کا؟ اور کیوں، کیا ہوا؟ ابا نے خودکشی کا ڈرامہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں میری بات کا یقین تو نہیں؟ چلو میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس اسی طرح کھانے میں لے جاتی ہوں، تم اسے دیکھ لو، وہ تمہاری کہانی سنے گا۔ اماں اٹھی اور ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تہخانے کی جانب لے جانے لگی۔ وہ شخص میرا باپ نہیں ہے، کوئی اور ہے، مجھے اپنے باپ کی شکل یاد ہے۔ میں نے اماں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا تمہیں اپنے باپ کی جوانی شکل یاد ہے نا؟ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، 10 سال کے اندر اتنی تبدیلی تو آ گئی ہے اس میں کہ آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ اماں نے کہتے ہوئے الماری کھولی اور مجھے تہخانے میں لے جانے لگی۔ ہم دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ ہماری آوازیں سن کر وہ شخص جاگنے پر بیٹھ گیا اور حیرت سے میری ماں کو دیکھنے لگا، پھر مجھے۔ دلاور، تمہاری بیٹی کو سب پتہ چل گیا ہے، اب خود ہی اسے ساری حقیقت بتاؤ کہ یہ میرا یقین نہیں کر رہی ہے۔ میری ماں نے میرے باپ کا نام پکارتے ہوئے اس شخص سے کہا تو میں نے غور سے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ باقی کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ تھا، جس کے چہرے پر تھوڑی سی جھریاں اور داڑھی کے باوجود میں اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں پائی، لیکن غور کرنے پر پہچان گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 10 سال پہلے میں جس سے مرا ہوا سمجھ رہی تھی، آج جو میرے سامنے زندہ کھڑا تھا، نفیسہ میری جان، میرے باپ نے کہتے ہوئے شدت جذبات سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، کیوں؟ آپ دونوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، آپ زندہ تھے اور میں آپ کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میں نے 10 سال یتیمی کا احساس میں گزار دیا۔ آپ کو اتنا اندازہ بھی ہے، کچھ احساس ہے آپ کو کہ میں آپ کی موت کے بعد آپ کے لیے کتنا روئی تھی؟ کچھ احساس ہے کہ 10 سال کی وہ بچی جو اپنے باپ سے محبت کرتی تھی، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کی خودکشی کی خبر سن کر؟ آپ دونوں کو کوئی احساس نہیں کہ آپ دونوں نے میرا بچپن برباد کر دیا؟ کیوں کیا؟
اب آپ نے میرے ساتھ ایسا بتائے مجھے، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بتاتا ہوں میری بچی، سب بتاتا ہوں، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ہماری مجبوری تھی۔ تم ساری سچائی جان جاؤ گی، تمہارا غصہ اتر جائے گا۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا اور اپنی کہانی شروع کی۔ میں گاؤں کی حویلی میں گاؤں کے سردار کا نوکر تھا۔ میں بہت بہادر تھا اور بہت طاقت والا تھا۔ میں سرداروں کا کھانا بنایا کرتا تھا اور ان کے علاوہ ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا بھی میرے ذمہ تھا۔ میں ان کا بہت قابل ملازم تھا اور وہ سب مجھ سے بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے میری اور ہم سب کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ سردار شاہ نواز کی بیٹی، جسے حویلی کی مالکن کہا جاتا تھا، وہ ایک رات میرے پاس آئی۔ بہت خوفزدہ تھی، اس کا نام زینب تھا۔ میں اچانک زینب کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ لیکن اچانک وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گئی تو میں ڈر گیا، کیونکہ اگر سرداروں نے اسے آدھی رات کو میرے ساتھ کمرے میں دیکھ لیا تو میری تو شامت ہی آ جانی تھی۔ چھوٹی بیوی، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئی ہے؟ اگر آپ کے بھائیوں کو، آپ کے والد کو معلوم ہو گیا تو غلط سوچیں گے۔ میں نے پریشانی سے کہا، دلاور، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ آج اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ زینب کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا اور اس نے سیاہ چادر میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ مرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں زینب بی بی؟ آپ کی شادی ہونے والی ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، پر میں نہ چیز آپ کی بھلا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے زینب سے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دلاور، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے مرد کے پاس جا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دو، نہیں بلکہ تم میرے ساتھ چلو ٹرین میں اور مجھے شہر تک چھوڑ دو، پھر آگے میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگوں گی۔ میں جنید نامی لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور وہ شہر میں میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ حویلی نہیں آ سکتا کیونکہ میرے بھائی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے مجھے ہی جانا ہوگا۔ جنید سے ملنے کے بعد ہم دونوں نے کہا کر کے ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بس تمہیں میری اتنی سی مدد کرنی ہے کہ مجھے اس تک پہنچانا ہے۔ زینب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ چھوٹی بی بی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ کے بھائیوں کو علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جان سے مار دیں گے، اور آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، یہ آپ کے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ میں نے زینب کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ بے ضد تھی۔ میرے بھائی ایک بوڑھے شخص سے میری شادی کروا رہے تھے تاکہ میری جائیداد کا حصہ انہیں مل جائے، اور یہی نہیں، وہ بوڑھا شخص 4 جوان بیٹیوں کا باپ ہے اور بہت زیادہ ملکیت کا مالک ہے، اور اس نے بہت زیادہ پیسے کا لالچ بھی دیا ہے میرے بھائیوں کو اور میرے باپ، اور اس کی لالچ میں اندھے ہو کر وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بوڑھا شخص اپنے علاقے کا سردار ہے، وہ مجھے نکاح نہیں کر رہا بلکہ یوں سمجھ لو کہ مجھے خرید رہا ہے۔ مجھ سے نکاح کی بہت بڑی بولی اس نے لگائی ہے، دل اور میری زندگی برباد ہونے سے بچا لو، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی۔ زینب نے فوراً اسے اپنی چادر اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو مجھے واقعی اس کا دکھ ہوا۔ وہ 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جسے بڈھے سے بیایا جا رہا تھا۔ دولت کی لالچ میں وہ حیران تھا کہ ہمارے سرداروں کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، جائیداد دے زمینیں ہیں، لیکن ان کی لالچ تو ختم ہی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ بڑھا شخص پارلیمنٹ میں MNA کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارے علاقے کے سردار اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے زینب جیسی معصوم اور کم سم لڑکی کا سودا کر رہے تھے۔ زینب جو کہہ رہی تھی کہ وہ کام میرے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن میرا دل پگھل گیا تھا اس معصوم کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ واقعی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ہمت کی اور اسے حوصلہ دیا اور اسے ریلوے اسٹیشن تک لے آیا۔ رات کا پیر تھا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ ہم دونوں ٹرین میں بیٹھ گئے اور میں نے زینب کو اس کی منزل تک پہنچایا اور واپس آ گیا۔ لیکن واپس آیا تو حویلی میں ایک کہرام برپا تھا۔
اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک ملازم نے بتایا کہ سرداروں نے مجھے زینب کے ساتھ دیکھ لیا اور وہ میری جان لینے کے در پر ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنے گھر آ گیا اور تمہاری ماں کو کہا کہ سامان باندھو، میں یہاں سے نکلتے ہیں۔ تمہاری ماں نے کہا کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں لیکن سردار ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میرے ذہن میں فوراً خودکشی کا آئیڈیا آیا۔ ہم نے فوراً ایک پتلا سا بنایا اور اسے آگ لگا دی اور سارے کمرے میں بھی آگ لگا دی۔ الماری کے نیچے تہخانے تو بہت پہلے سے ہی میں نے بنایا ہوا تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن یہ میرے کام آ گیا۔ تمہاری ماں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور پڑوسی اکٹھے ہو گئے۔ تو انہیں بتایا کہ سردار کے خوف سے میں نے خودکشی کر لی ہے۔